السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النساء کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ۔ گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 37 تک مطالعہ مکمل ہوا۔ کنجوسی کرنے والوں کا تذکرہ تھا، ان کی مذمت تھی۔ اب ریاکاری کرنے والے، دکھاوے کا عمل کرنے والے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مراد جو دکھاوے کا خرچ کر رہا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے نا۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو دکھانے کی کیا حاجت، آخرت میں اجر چاہے گا تو دکھانے کی کیا حاجت۔ اللہ تعالیٰ دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث ہے مسند احمد میں، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ استغفر اللہ۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ تو برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ بھلائی اس میں کہ آخرت کو مان کر اس کے لیے پھر فکر کرو، تیاری کرو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور پھر دیگر مقامات پر بہت زیادہ بڑھا بھی دیتا ہے اور عطا فرماتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ نیکی کا اجر اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اللہ کے رسول روئے تھے اس آیت کو سن کر جو اب ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ مشہور روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا رضی اللہ عنہ، قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہونی، تو مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ اس مقام پر پہنچے جب ہم پڑھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسبک، عبداللہ خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ رک جاؤ، کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی۔ کیا آیت ہے سنیں ذرا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم بلائیں گے، اس کے رسول کو مراد۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے۔ ہر رسول نے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی۔ خلاف کا مطلب یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ ہر رسول آئیں گے اور حضور علیہ السلام اس امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع حضور نے گواہی لی تھی، میں نے پہنچا دیا۔ سب صحابہ نے عرض کیا آپ نے پہنچا دی، حق نصیحت حق وصیت ادا کر دیا۔ اور حضور نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کیا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دینے میں نے پہنچا دیا۔ حضور نے تو پہنچا دی مگر کل جواب دینے اللہ میں نے پہنچا دیا، اب ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا۔ حضور کو رونا آیا ہے اس کل کی گواہی کے حوالے سے، ہمیں رونا آتا ہے، ہمیں فکر ہے، ہمیں احساس ہے۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن لوگ تمنا کریں گے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ کون تمنا کرے گا؟ کفر کرنے والا۔ کون تمنا کرے گا؟ رسول کی نافرمانی کرنے والا۔ رسول علیہ السلام کی نافرمانی اور کفر کو برابر قرار دیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر۔ اور کچھ آیات کے بعد اطاعت رسول کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، ذہن میں رکھیے گا۔ پیغمبر کی احکامات پر عمل کرنا لازم، جن باتوں سے روک دیا رک جانا لازم۔ اگر کوئی عمل نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے تو کفر اور نافرمانی پیغمبر کی اللہ برابر بیان کر رہا ہے۔ اللہ اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 43، یہاں تک کچھ احکامات کا بیان، پھر مزید موضوعات آئیں گے۔ اب حالت جنابت کا تذکرہ آ رہا ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور تیمم کی آسانی بھی عطا ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جان لو وہ جو تم کہتے ہو، مراد زبان سے۔
پہلی بات یہ ہے کہ نشے کا تذکرہ آیا. ہم پہلے یہ سمجھ چکے ہیں کہ شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں. پہلے ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کے قریب تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے احکامات کے حوالے سے پہلا حکم بتایا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں نفع کم نقصان زیادہ ہے. البقرہ میں ایک بات ہمارے سامنے آ چکی کم و بیش آیت نمبر 216 کے آس پاس, اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ, نشہ بہت بری شے ہے. اور آخری حکم تدریجاً جو آیا وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں, وہاں بالکل حرمت کا آخری حکم پھر وہ بالکل حرام ہو گئی. تو پہلی بات نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں, یہاں تک کہ جان لو جو تم زبان سے کہتے ہو. اس کے ذیل میں یہ بات ہمیں بھی سمجھائی گئی, توجہ سے نماز ادا کرنی چاہیے, پورے غور و فکر کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں, تاکہ اللہ تعالیٰ سے واقعتاً لا لگا سکیں. ولا جنوباً, اور نہ جنابت کی حالت میں. اب یہ جنابت کیا ہے؟ قرآن پاک خاموش ہے اور قرآن پاک کی تشریح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے. جنابت وہ ناپاکی ہے کہ جس سے پاک ہونے کے لیے غسل فرض ہوتا ہے. احتلام کا ہو جانا یا زوجین کے تعلق کا معاملہ, پھر مزید تفصیلات, یہ دو مثالیں عام میں نے آپ کو دے دیں. تو جنابت کیا ہے؟ قرآن پاک خاموش, سنت رسول نے وضاحت فرما دی. سنت رسول کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آئے گا. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, سوائے اس کے کہ راستے سے گزرنا ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اس حصے کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات ہیں, تفاسیر میں دیکھیے گا, پلیز دیکھیے گا, نوٹ کریں. اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, آپ سب اپنے سامنے کا قرآن پاک کا ایک مصحف یا اپنی ایک نوٹ بک رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجھے معلوم ہے کہ اسکرین پر قرآن پاک کا ٹیکسٹ آ رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ ہمارا فلو تھوڑا سا فاسٹ ہے, اس لیے کہ وقت کی محدودیت کا معاملہ. تو اگر قرآن پاک کا نسخہ سامنے ہوگا, ہم سب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کی تفصیل کو اور ترجمہ قرآن کو, تشریح قرآن کو. اور اگر ہم اپنے نوٹس بھی لے لیں گے تو ہماری اور ریسیونگ اینڈ مضبوط ہو جائے گی. اللہ توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے اب آیت کا جو حصہ ہے تفصیلات دیکھیے گا آپ تشریحات میں, تفاسیر میں. ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں, الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, سوائے اس کے کہ راستے سے گزرنا ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو. غسل کی حالت میں نماز ادا کرنا منع, یعنی غسل فرض ہو جائے, یعنی جنابت کی حالت کہی ہے. جنابت جس میں, معاف کیجئے گا, جنابت جس میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے, جنابت کی جو ناپاکی ہے اس میں نماز ادا نہیں ہو سکتی اور بندہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. مگر بعض صحابہ کی گزرگاہ کا معاملہ ایسا تھا, گزرتے ہوئے مسجد سے ہو کر جانا پڑتا تھا, اس لیے کہا جا رہا ہے سوائے راستے سے گزرنے کا معاملہ. گزرنے کی گنجائش ہے لیکن جنابت کی حالت ہے تو مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا بندہ. یہی مسئلہ اعتکاف والوں کو بھی سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے. امید آپ پہنچ گئے ہوں گے. یہاں تک کہ تم غسل کر لو. مزید تفصیل آپ کہاں دیکھیں گے؟ تفاسیر میں انشاءاللہ. اور ایک اور بات پتہ چلی, جنابت کی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا فرض ہے. یہ تعلیم سنت سے ہمیں ملی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہے, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا, صحبت اختیار کی ہے, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, پھر تم پانی موجود نہ پاؤ, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو, مراد پورا ارادہ کرو پاکیزگی حاصل کرنے کا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, اپنے چہروں کا مسح کر لو, اور وَأَيْدِيكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کا. اب یہ ہے جو تیمم کی اجازت اس امت کو عطا ہوئی. نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے بڑی رحمت ہے, پچھلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی, ہمیں دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اچھا یہ کیا کیفیت ہے؟ مریض ایسا کہ پانی کا استعمال اس کو نقصان کرے گا, سفر ایسا کہ پانی دستیاب نہیں ہے تو اتنا تھوڑا کہ پینے کی محتاجی ہو جائے گی, یا بندہ بیت الخلاء سے آیا ہے, عورتوں سے تعلق قائم کیا, پانی موجود نہیں ہے. ان ساری کیفیات میں کیا کر سکتے ہو؟ تیمم. تیمم ایک تو ہے اس کا پکا ارادہ کرنا, نیت لازم ہے, ارادہ کرنا ہے. پاک مٹی سے مراد پاکیزہ مٹی بھی مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شے, دیوار ہے, پتھر ہے, اینٹ ہے, یہ مٹی ہی کی جنس ہو گئی. اور تیمم ہم نے پڑھا بھی ہوگا, سیکھنا چاہیے. نیت کر لی, پاکیزہ مٹی پر ہاتھ پھیرا, چہرے پر پھیر لیا, ایک ہو گیا. اور پھر پاکیزہ مٹی پر یہ اس کی جنس, پتھر ہے,
اینٹ ہے وغیرہ اس پر ہاتھ پھیرا اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیر لیا، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ اور دلچسپ نقطہ یہ ہے وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے، دونوں کے لیے تیمم کفایت کرے گا۔ البتہ مزید تفصیلات کہاں دیکھیں گے؟ تفاسیر میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ 43 آیات مکمل ہوئیں، اکثر اہل ایمان سے متعلق امور اور شریعت کے کچھ احکامات اور معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی آ گئی۔ عرض کیا گیا تھا سورہ نساء کے آغاز میں اس سورہ میں سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی آئے گا، اہل کتاب کا تذکرہ بھی آئے گا، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اگلی چند آیات ہیں، یہاں آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک، اس میں اہل کتاب کے حوالے سے کلام آ رہا ہے۔ بعض باتیں ہم پہلے بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ارشاد ہوا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے مسلمانوں بھٹک جاؤ۔ گمراہی کیا اختیار کی؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر حق کو رد کیا، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی رائے حق سے ہٹ جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بعض یہودی لوگ ہیں جو کلمات کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِينَ، اور کہتے ہیں کہ سنیے اور پھر کہتے آپ کو سنوایا نہ جائے، معاذ اللہ، یہ بد دعا کے کلمات کہتے تھے، معاذ اللہ آپ کو سنوایا نہ جائے، یہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور راعینہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، دین کے معاملے میں تانا زنی کرتے ہوئے، کھینچ کر پڑھتے، جس کا برا مفہوم ہوتا کہ اے ہمارے چروائے، معاذ اللہ۔ یہ بات بھی البقرہ میں آ گئی۔ یہ تھے گستاخ یہودی جن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتے کہ سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ تھوڑا ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، اکثر کفر پر اڑے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مٹا ڈالیں، یعنی مسخ کر دیں۔ فنردها علی ادبارها، یا پھر ان چہروں کو، اور فنردها علی ادبارها، پھر ان چہروں کو الٹ دے ان کی پیٹھ کی طرف، الٹا دے اللہ تمہیں، ڈرو اس دن سے، اللہ اکبر، ڈرو اس عذاب سے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر لعنت ہم کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر لعنت کی۔ اصحاب سبت، ہفتے والے، ان کا واقعہ سورۃ الاعراف کے 21ویں رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، وہاں تفصیل آئے گی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اگلی آیت میں شرک کی ممانعت کا تذکرہ فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، شرک کی معافی نہیں۔ یاد رہے، ایک ذرا حساس نقطہ ہے، یاد رہے مزید، لائسنس ٹو کل نہیں ہے۔ اگر آدمی مشرک تھا، سچی توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا نا، تو بقیہ گناہوں کا امکان ہے کہ بغیر توبہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، شرک کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے۔ یہ لائسنس ٹو کل مگر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، بس اس نے بڑا گناہ یعنی بہتان باندھ لیا۔ یہی بات آگے چل کر آیت نمبر 116 میں بھی آئے گی، تھوڑا سا کلام وہاں پر کر لیں گے، شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا، الم تر
الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جسے وہ چاہتا ہے تزکیہ عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی ظلم نہیں کرے گا اللہ کسی پر۔ یہ یہود کا بیان ہے، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے تھے، اللہ فرمانے پاکیزگی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم بھی دیکھ لیں، چند نمازیں، چند روزے، چند حج عمرے، چند قربانیاں، چند صدقات کی باتیں، اس کے بعد ہمیں غرہ دھوکہ تو نہیں ہو جاتا ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پارساں ہیں؟ استغفر اللہ۔ یہ تزکیہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ گناہوں سے بچاتا کون ہے؟ اللہ۔ اپنے آپ کو پھننے خواہ ترم خواہ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیں ہمارے نفوس کے تزکیے اور اخلاق کے بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، بھلا دیکھیے یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور یہی سری گناہ کافی ہے۔ یہ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، یہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے ان کا جرم کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور طاغوت پر؟ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ کافروں سے یہاں مراد مشرکین ہیں، اور کتاب والوں سے مراد یہود ہیں۔ یہود مشرکین کو کہتے ہیں مسلمانوں سے بہتر ہیں، حالانکہ یہود کو پتہ ہے کہ مشرکین بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، حرام ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا، یہ مشرکین سے مدد مانگنے مکہ آیا تو جا کر بتوں کے سامنے سجدہ بھی سے کر ڈالا۔ اتنا مسلمانوں نبی علیہ السلام کی دشمنی میں یہ کعب بن اشرف یہود کے سردار اندھا ہوا کہ مشرکوں سے مدد تو مانگنے گیا، بتوں کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اسلام دشمنی میں کس سطح پر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور مشرکین کے بارے میں کہہ رہے یہود کے مسلمانوں سے بہتر ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کہ ان کے پاس سلطنت میں سے کوئی حصہ ہے، اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں، ایسے یہ بخیل و کنجوس ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا۔ وہی بات بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی؟ اب اللہ فرما رہا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، پس ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تسلسل جاری رکھا، اور اسی تسلسل میں اب بنی اسماعیل میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے رخ پھیر لیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اگلی آیت یہ قرآن پاک کا ہلا دینے والا ایک مقام ہے۔ لوگ مشہور جملے کہتے ہیں مولوی صاحب ڈراتے ہیں، مفتی صاحب ڈراتے ہیں، چھوڑ دیں مفتی صاحب اور مولوی صاحب کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لیں۔ اللہ نے ڈرایا جو اللہ رحمان و رحیم ہے۔ کیوں ڈرایا؟ تاکہ ہم ڈر کر جہنم سے خوف رکھیں اور وہ کرتوت نہ کریں جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ بہت سخت عذاب کا بیان۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے بے شک ہماری آیات کا انکار کیا انہیں ہم عنقریب آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جس وقت ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ مسلسل چکتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ کھال جلے گی، بعد دوسری مرتبہ کھال دی جائے گی، بار بار کھال دی جائے گی تاکہ جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں۔ وہ ایک شخص تھا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے ریسرچ کی اور اس کو یہ آیت پتہ چلی تو اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا بات تھی؟ پین ریسیٹرز، یعنی وہ سیلز وہ خلیات ہماری کھالوں میں ہیں جو درد کو محسوس کرتے ہیں، گوشت میں نہیں۔ کھال جل جائے گی، اس کے بعد گوشت میں درد محسوس نہیں ہوگا، جیسے انجیکشن کی سوئی لگتی ہے تو کھال پہ ٹچ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے، گوشت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ یہ تو عجیب بات قرآن پاک میں، یہ سائنٹیفک فیکٹ اپنی جگہ کہ پین ریسیٹرز، درد کو فیل کرنے والے خلیات، وہ ہماری کھال میں رکھیں ایک طرف،
سیکھ لیا کسی نے، وہ ایمان لیا، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ کل کے عذاب کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ جہنم کے عذاب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، جو اللہ ڈراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے، بڑی پیاری خوشخبری آگے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ عذاب دینے پر غالب ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، اور اگر یہ فیصلہ بھی اللہ عذاب دینے کا کرے گا تو حکمت بھرا ہوگا۔ اس کے برعکس بشارت کا پہلو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے۔ ایمان لا کر نیک عمل بھی کرنے ہیں، کلمے پڑھ کر بیٹھنے نہیں ہے، خالی ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، دونوں کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سندخلهم جنات، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں داخل کریں گے۔ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، وہاں کے سائے بھی جیسے ڈیکوریشن آج کل ہم دیکھتے ہیں نا شادی کے لانس کے اندر، بینکٹس کے اندر، وہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایک لذت، ایک سرور کے لیے ہوتے ہیں، دھوپ تھوڑی ہوتی ہے وہاں پر، تو گھنی چھاؤں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک درخت جنت کا ایسا، سبحان اللہ، ایک درخت جنت کا ایسا کہ 100 سال تک ایک سوار اس کے سائے میں چلتا رہے تو بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے، تبھی جنت ان امیجنیبل ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اگلی 2 آیات اب ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کا مختصر بیان مکمل ہوا، بعد میں مزید آئے گا انشاءاللہ تعالی، آیت نمبر 142 کے لگ بھگ پھر اہل کتاب کا ذکر آئے گا۔ اب درمیان میں ایمان والوں کا تذکرہ اور ساتھ ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی آئے گا۔ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے نا، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، مگر ان کے کرتوت ہیں جو بعد میں واضح کیے جائیں گے۔ تو اب سچے ایمان والوں کے لیے اہم ہدایات اجتماعی معاملات زندگی کے حوالے سے بھی، اور ایگزیکیوشن کا معاملہ، ایڈمنسٹریشن کا معاملہ، جوڈیشری کا معاملہ، لیجسلیشن کا معاملہ، یہ آج کل کی اصطلاحات ہے نا، انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے اور مقننہ ہے۔ اگلی 2 آیات میں ان کے حوالے سے بہت پیاری ہدایات۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ہے، جس کے حقوق ادا کرو، جس کا مال دیا واپس کرو، جی جس سے تم نے ڈیل کیا اس کو اس کا سامان پہنچا دو، یہ انفرادی معاملات بھی۔ اور اجتماعی معاملات پر کبھی الیکشنز کے معاملات آتے تو اہل لوگوں کو امانت پہنچاؤ۔ علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ بھائی ووٹ بھی ایک مقدس امانت ہے۔ باقی اب ہمارے سیاست کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر بھی علماء کرام کو چاہیے کہ فتویٰ دے اور اس پر بھی رہنمائی امت کی فرمائے، یہ بہت بڑا احسان امت پر ہوگا۔ البتہ یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اہل لوگوں کو دینا چاہیے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ تو وہاں تک کے معاملات، اسی طرح مناصب ہوں، ذمہ داریاں ہوں، اتھارٹیٹو پوزیشنز ہوں، اداروں کے سربراہ ہوں، تو اہل لوگوں کو دیا جائے، بے وقوفوں کو، جاہلوں کو، ظالموں کو، کرپٹڈ لوگوں کو اگر نظام چلانے کو دیں گے تو پوری قوم کا ستیہ ناش کریں گے۔ تو انفرادی معاملات سے اجتماعی معاملات تک، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ فیصلے کبھی گھر میں بھی کرنا پڑتے ہیں اولاد کے درمیان، کبھی استاد کو شاگردوں کے درمیان، کبھی محلے والوں کو کچھ افراد کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، کبھی عدالت کے ججز کو بھی کرنا پڑتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، عدل کا تقاضا پورا کرو۔ یہ ہے عدلیہ کے اعتبار سے بھی رہنمائی۔ تو ایگزیکیوشن کے لیے، انتظامیہ کے لیے، جوڈیشری کے لیے، عدلیہ کے لیے رہنمائی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اب لیجسلیشن کے اعتبار سے، مقننہ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے اہم مقام۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ 3 باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نمبر 2 رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت، اور اولی الامر کی یعنی صاحب اختیار کی۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی ہر بات کو ماننا ہے، بالکل آنکھیں بند کر کے، انکنڈیشنل، غیر مشروط۔
اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، اولی الامر منکم کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں۔ یا تو ایک مرتبہ آتا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، تو بات سب کے لیے یکساں ہوتی، لیکن اللہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کیسے کیسے دماغ ہیں لوگوں کے پاس، کس کس طرح کے لوگ جو ہے وہ شوشے چھوڑتے ہیں۔ بھائی حکمران جو کریں وہ ان کی تو بات ماننی ہے، حکمران جو کریں ان کی بات تو ماننی۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت، قرآن کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی، انکنڈیشنل نہیں ہے حکمرانوں کی یا صاحب اختیار لوگوں کی۔ گھر میں باپ کا اختیار چلتا ہو، چاہے باپ ہو، ادارے کا سربراہ ہو یا ملک کا حکمراں ہو، ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ قوم کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رسول کی اطاعت انکنڈیشنل، باقی سب کی کنڈیشنل۔ اللہ رسول کی غیر مشروط ہے، باقی کی مشروط ہوگی۔ ہاں اگر صاحب اختیار گھر میں ہو، اداروں میں، حکمرانوں میں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے کر چلیں، سر آنکھوں پر خلاف لے کے چلیں، تو وہاں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے کسی بات میں، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ کیا مطلب؟ تمہاری بات نیچے، میری بات نیچے، فلاں کی بات نیچے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اوپر۔ انفرادی معاملہ صاحب علم سے پوچھیں گے جو دین کا علم رکھتا ہو۔ اجتماعی معاملات ہوں تو بہرحال ایسی عدالتیں پاکستان میں بھی وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، علماء ججز بھی ہوں اور بتائیں کہ ہاں یہ قانون غلط بنا ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا، تو اس کو امینڈ کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ میکینزم موجود تو ہے مگر صحیح معنی میں ہمارے عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پارلیمنٹ قانون بنائے، اگر کوئی محسوس کرے کہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وفاقی شرعی عدالت ججز میں علماء ہوں، دین کا علم رکھنے والے، اگر وہ محسوس کرے کہ ہاں یہ غلط بنا ہے تو پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کرے کہ وہ اس کو درست کریں۔ یوں اجتماعی سطح پر بھی معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف قانونی سطح پر لوٹا کر اس کی اصلاح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ فکر کس کی ہوگی؟ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہوگا۔ یہ کون مانے گا، کون فکر کرے گا؟ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہو۔ جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا وہ قرآن بھی نہیں کھولتا، وہ سنت کو بھی نہیں دیکھتا، وہ تو اپنی مرضی چلاتا ہے، پھر اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت عمدہ ہے۔ کس کا؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاؤ، اس کا انجام بہتر ہے، نہ کہ اپنی مرضی چلاؤ۔ آج تو مرضی اپنی چل رہی ہے، کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔